ذوالفقار تو نہیں لائی تھی، لیکن زہرا کا کلمہ ذوالفقار بنا، زہرا کا کلمہ ذوالفقار بنا۔ خطبہ دیتے دیتے آداب معاشرت بتانا شروع کیے، اور آداب معاشرت بتاتے بتاتے کہنے لگی تم کتنی جلدی اپنی اصل پر پلٹ گئے ہو۔ اپنی اصل پہ پلٹ گئے ہو۔ عزیزاں سنتا خاموشی، اور ایک مرتبہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قیامت تک قفل لگا دیا، اور ہر مورخ کے قلم کو بتایا کہ کس کے ٹکڑوں پر چل رہا ہے۔ شہزادی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیا میرے سوا محمد کی کوئی اور بیٹی بھی ہے؟ محمد کی کوئی اور بیٹی بھی ہے؟ عزیزوں، جن کو تم نے ذوالنورین کہا وہ بھی موجود تھے۔ زبانیں گم کر دی علی کی، زبانیں گم کر دی فاطمہ کی، زبان نے کہ دیکھو قیامت تک پہرا لگا دیا ہے کہ کیا میرے سوا محمد کی کوئی اور بیٹی بھی ہے۔ اور اس خاموشی کے اندر زہرا نے مسئلہ وراثت کو چھیڑا، زہرا نے مسئلہ وراثت کو چھیڑا اور کہنے لگی دیکھو قیامت تک کلمہ پڑھنے والا یہی تو کہے گا قرآن میں دکھا، قرآن میں دکھا۔ تو زہرا نے قرآن سے 7 آیتیں تلاوت کی، اور جب 7ویں آیت تلاوت کر رہی تھی تو تخت پہ سامنے بیٹھے ہوئے حضرات نے ایک حدیث پڑھنا شروع کی، ایک حدیث پڑھنا شروع کی۔ زہرا نے رخ موڑا، چادر کی کنار زمین پہ خط دے رہے تھے، چہروں سے نقابیں اتر رہی تھی۔ زہرا اپنے ہدف کو پا کر واپس لوٹ رہی تھی، زہرا کامیاب آ رہی تھی۔ زہرا نے کہا دیکھو یہ مشاہدہ رہے، میں نے قرآن سنایا، انہوں نے حدیث سنائی۔ ابھی چند دن پہلے جب میرا باپ کہہ رہا تھا لاؤ کاغذ و قلم، تو یہ کہہ رہے تھے قرآن کافی ہے۔ آج جب میں نے قرآن سنایا تو انہوں نے حدیث پیش کی ہے۔ زہرا نے کہا سوال چھوڑ کے جا رہی ہو، تخت اقتدار پہ آنے والا، کلمہ پڑھ کے تخت اقتدار پر آنے والا نہ قرآن سے واسطہ رکھتا ہے نہ حدیث سے واسطہ رکھتا ہے۔ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے وہ کبھی قرآن کا سہارا لیتا ہے، کبھی حدیث کا سہارا۔ آخری مکالمہ محفوظ رکھو، شیعت سوال، شیعت سوال ہے۔ اگر یہ سوال غائب ہو گیا کلمہ پڑھنے والا مردہ ہو جائے گا، لیکن جب تک یہ سوال ہے کلمہ پڑھنے والے کی حیات کا امکان سلامت ہے۔ تو یہی سبب ہے اب بھی پوچھتے ہو مسجد کے ساتھ امام بارگاہ کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے بناتے ہیں سوال قائم رہے، امکان حیات باقی ہے۔ لوٹی دربار سے، لوٹی دربار سے اظہر حسن زیدی مرحوم کا مکالمہ آئی، گئی تو مسجد میں تھی، کلمہ پڑھنے والوں نے اسے دربار بنا دیا۔ لوٹی دربار سے کتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے، مسجد سے لہجے ختم مرتبت کا کتنا فاصلہ ہے۔
زہرا نے جو قدم اٹھایا، 18 برس کا سن تھا، سر کے بال سفید ہو گئے۔ اتنی سہولت سے یہ مکالمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ سر کے بال سفید ہو گئے اور باپ کے مرکز عالی پر آ کے جو مکالمہ کیا، زہرا نے اس بنیادی عقیدے کی رد کی جو بعد ختمی مرتبت پروان چڑھا تھا۔ 11 ہجری میں چند دنوں بعد ہی تو یہ آوازیں آئی تھی، رسول مر گئے، رسول مر گئے۔ آج ملت میں اس نے جگہ بنائی، رسول حاضر و ناظر نہیں۔ زہرا نے مرقد عالی بدر پر آ کر کہا، بابا آپ نے دیکھا، بابا آپ نے دیکھا، بابا آپ نے سنا، اس مکالمے کو ادا کر کے بتایا رسول مرا نہیں، رسول زندہ ہے، رسول حاضر و ناظر ہے، رسول دیکھ بھی رہا ہے، رسول سن بھی رہا ہے۔ اور پوری نسل زہرا نے ہر منزل امتحان پر قبر نبی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، نانا آپ نے دیکھا، نانا آپ نے سنا۔ اب سمجھ میں آیا قصہ درد اس لیے چھیڑا تھا کہ عقیدوں میں بگاڑ نہ آئے، عقیدوں میں اشتباہ پیدا نہ ہو، عقیدے محکم ہو جائیں، عقیدے محکم ہو جائیں۔ سر رکھ کے باپ کے مرکز عالی پہ کہا، صبت علی المسجد، صبت علی المسائل، صبت علی الایام، سر لیا 40 دن حیات رہی، 75 دن حیات رہی، 95 دن حیات رہی، لیکن اس دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوال کرو، جتنے دن حیات رہی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ہے۔ ہر سانس زہرا کے لیے صحبت ہے، ہر سانس زہرا کے لیے صحبت ہے۔ اور پھر بیٹی کیا چاہ رہی ہے، بیٹی کیا چاہ رہی ہے، بیٹی رو ہی تو رہی ہے باپ کو، اور رو رو کے سوئے ہوئے مسلمان کو جگا رہی ہے، رو رو کے سوئے ہوئے مسلمان کو جگا رہی ہے، اس لیے کہ شہزادی کا آنسو سوال بنا، شہزادی کا آنسو سوال بنا، اور وہ سوال جب بنا تو اس سوال نے جواب خود ہی دیا کہ آنسو سونے نہیں دیتا، جگائے رکھتا، آنسو سونے نہیں دیتا، جگائے رکھتا ہے۔ قصہ درد رک گیا، زمانہ سو جائے گا، قصہ درد چھڑا رہا تو زمانہ جاگا رہے گا، قصہ درد رک گیا تو حیات موت میں بدل جائے گی، قصہ درد چھڑا رہا تو موت حیات بن جائے گی۔ زہرا نے بابا کو ہر لمحہ یاد کیا، بابا کو ہر لمحہ یاد کیا، کہا بابا امت نے بڑا سلا دیا، بابا امت نے بڑا سلا دیا۔ آج بھی لوگ نمازوں میں درود بھیجتے ہیں، آج بھی لوگ نمازوں میں ختمی مرتبت کے ساتھ آل پر درود بھیجتے ہیں، لیکن اگر کہیں آل کا ذکر آ جائے تو طبیعتیں مقدر ہو جاتی ہیں، طبیعتیں مقدر ہو جاتی ہیں۔ سنو، اپنی سانسوں کو رائے گاہ نہ کرو، اپنی سانسوں کو عبادت بناؤ آل محمد کی تصویر سے، آل محمد کی تصویر سے اپنی سانسوں کو عبادت بناؤ۔ عزیزوں، شب شہادت ہے، شب شہادت ہے، طاقت نہیں ہے مجھ میں بھی،
لیکن یہاں سے سن لیجیے، جب صبح شہادت نمودار ہوئی، جب صبح شہادت نمودار ہوئی، زہرا کے گھر میں تو عید تھی، زہرا نے کنیزوں کو بٹھا کر سارا گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے، سارا گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے، شہزادوں کو بلا کے نئی پوشاکیں پہنے، شہزادوں کو بلا کے نئی پوشاکیں پہنے، تا دیر چہرے تکتی رہی، کبھی حسن کے چہرے پہ نگاہ جائے، کبھی حسین کے چہرے پہ نگاہ جائے، سوچا کیے ہوں گی کہ میں تو نہ ہوں گی لیکن دولہا بنا تو دیکھ، میں تو نہ ہوں گی لیکن دولہا بنا تو دیکھ لوں۔ بچیوں کو قریب بلایا، اپنے ہاتھوں سے شہانہ کیا، اور بالوں میں شہانہ کرتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی، شاید کچھ گرد سفر بالوں میں دیکھ رہی تھی، شاید کچھ گرد سفر بالوں میں دیکھ رہی تھی۔ علی نے گھر میں جب یہ صبح علی نے گھر میں جب اس رونق کو پایا تو آہستہ آہستہ زہرا کے قریب ہوئے اور حضرت زہرا کے حضوری میں آ کے کہنے لگے، زہرا آج تو طبیعت اچھی معلوم دیتی، زہرا آج تو طبیعت اچھی، پورا مرثیہ ہے علی کا مکالمہ، زہرا آج تو طبیعت اچھی معلوم دیتی ہے، سنیں گے آپ؟ سر کو جھکا کے کہا، ابو الحسن شب کو خواب میں بابا آئے تھے، کہہ رہے تھے میری راحت جان، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کا قرار، میں تیرے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ علی نے سر کو جھکایا، آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے، دستے ادب جوڑ کے قدم، مولا یہ تو آپ کے گھرانے کا ادب ہے، جب بیٹیاں مشکل میں ہوں تو باپ خواب میں آتا ہے، جب مدینہ ہے جہاں حضرت زہرا کے خواب میں ختمی مرتبت آئے، اور وہ شام کا زندہ جہاں سکینہ بی بی کے خواب میں حسین ابن علی آئے، حسین ابن علی آئے، علی کی آنکھوں سے اشک رواں تھے، علی نے قدم آگے بڑھایا، زہرا نے آہستہ سے کہا، ابو الحسن ٹھہرو، علی رکے تو کہنے لگی، ابو الحسن ذرا بچوں کو، حسن و حسین کو اپنے ہمراہ لے کر جائیں اور بابا کے مرقد علی پر بٹھا کر واپس لوٹے، مجھے عالم تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے، مجھے عالم تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ عزیزاں علی چلے، ایک جانب حسن ایک جانب حسین، اور ختمی مرتبت کے مرقد علی پہ لا کے بٹھایا، اور یہ کہہ کے بازوؤں سے ہاتھ ہٹایا کہ شہزادوں نانا سے کہو، نانا کی بارگاہ میں ملتجی ہو جاؤ کہ اماں کو صحت مل جائے، اماں کو صحت مل جائے۔ یہ کہہ کے بچوں کو مرقد علی ختمی مرتبت پہ بٹھایا، اور اب علی جب گھر میں لوٹے اور زہرا نے اس
ابوالحسن کل آپ شہادت دیں گے میں باپ کے گھر سے خالی ہاتھ آئی تھی اور خالی ہاتھ جا رہی ہوں، خالی ہاتھ آئی تھی اور خالی ہاتھ جا رہی ہوں۔ بہت سی باتیں کرتے کرتے کہا ابوالحسن معاف کر دینا، چند دن ایسے گزرے کہ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکا کے نہ کھلا سکی، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو روٹیاں پکا کے نہ کھلا سکی۔ اور پھر کہنے لگی ابوالحسن میرے بچوں کا خیال رکھنا، ابوالحسن کوئی میرے بچوں کو گھڑکے نہیں۔ پھر وصیت کرتے ہوئے کہا آپ غسل دیں گے، آپ حنوط کریں گے، آپ کفن پہنائیں گے۔ اور علی نے کہا جب وصیت ہے کہ علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، میں چاہتی ہوں غربت میں میرا جنازہ اٹھے، غربت میں میرا جنازہ اٹھے۔ ایک وصیت یہ بھی کی، ایک وصیت یہ بھی کی علی میرے نشان قبر کو پوشیدہ رکھنا، علی میرے نشان قبر کو پوشیدہ رکھنا۔ جب سب وصیتیں کر چکی تو نہ جانے کیا خیال آیا، نہ جانے کیا خیال آیا۔ مخاطب کرتے ہوئے کہا ابوالحسن سنو، یہ میری آخری وصیت ہے، ابوالحسن سنو، جب رات آئے اور میرا حسین بستر خواب پر جائے اس کے سرہانے ٹھنڈے پانی کا جام رکھنا، میرے بچے کو پیاس بہت ستاتی ہے، میرے بچے کو پیاس بہت ستاتی ہے۔ علی کھڑے ہوئے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہہ کر علی گھر سے رخصت ہوئے۔ زہرا نے کنیز کو بلا کے کہا دیکھ میں حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں، میں نے جو وصیتیں کی اس پہ عمل کرنا ہے۔ زہرا حجرہ عبادت میں، اور عزیزاں شام ہوئی، مغرب کا وقت ڈھلا، شہزادے گھر میں آئے، اسماء نے وصیتوں پہ عمل کرنا شروع کیا۔ شہزادوں نے جب زبان ہو کے کہا اسماء گھر میں ویرانی کیسی ہے، اسماء گھر میں خاموشی کیسی ہے، اسماء یہ جگہ خالی کیوں ہے جہاں ماں بیٹھا کرتی تھی۔ اسماء نے کہا شہزادوں آؤ کھانا تناول کر لو۔ بچوں نے یک زبان ہو کے کہا اسماء کبھی دیکھا ہم بغیر ماں کے کھانا کھائے ہو، اسماء کبھی دیکھا ہم بغیر ماں کے کھانا
غیر مضمون.